نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے میں آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کرتا رہتا ہوں۔ آج بھی میں آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کروں گا۔ میرے خیالات کا عنوان ہے جدلیاتی لبرلزم ایپیسوڈ نمبر 3۔ گویا کہ میں آج آپ کو جدلیاتی لبرلزم کا ایپیسوڈ نمبر 3 آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اس سے قبل میں آپ کے سامنے 2 ایپیسوڈ جدلیاتی لبرلزم کے بیان کر چکا ہوں۔ عزیزان محترم، میں نے گزشتہ ایپیسوڈ نمبر 2 میں بیان کیا تھا کہ انسان کے سامنے بنیادی طور پر 2 ہی مسائل ہیں، زیادہ مسائل نہیں ہیں۔ نمبر 1 مادی مسائل ہیں، یعنی کہ یہ مادی کائنات کیا ہے، سورج، چاند، ستارے، ہوا، آگ، پانی، مٹی، دریا وغیرہ، یہ ہیں کیا چیزیں، ان کی سٹرکچر کیا ہے، بناوٹ کیا ہے، ان کی ماہیت کیا ہے، ترکیب کیا ہے، کمپوزیشن کیا ہے۔ یہ ہے مادی مسئلہ کہ کائنات ہے کیا، مادی مسئلہ۔ نمبر 2 میں اس کائنات میں زندگی کیسے گزاروں، یعنی کہ سماجی مسئلہ۔ مادی مسائل اور سماجی مسائل، یعنی یہ 2 ہی بنیادی مسائل ہیں جو انسان کے سامنے۔ میں کائنات میں اپنی زندگی کیسے گزاروں، یعنی کہ سماجی مسائل، یہ 3 قسم کے ہیں۔ ایک تو معاشرتی مسائل ہیں، یعنی اخلاق و آداب، دوسروں کے ساتھ کس طرح میل جول رکھا جائے۔ نمبر 2 کسب و معاش ہے کہ معاش کیسے کمایا جائے، روزی کیسے کمائی جائے، اور اپنے بچوں کو کیسے پالا جائے، خاندان کو کیسے پالا جائے۔ اور تیسرا ہے طرز حکمرانی کہ حکمرانی کا حق کس کو دیا جائے، گھر میں سربراہ کون ہو، گاؤں میں سربراہ کون ہو، شہر میں کون ہو، حکومت کی سربراہی کس کو دی جائے۔ تو یہ 3 جو مسائل ہیں، ان کو مجموعی طور پر ہم کہتے ہیں سماجی مسائل۔ معاشرتی مسائل، معاشی مسائل اور سیاسی مسائل، تینوں متفقہ طور پر سماجی مسائل کہلاتے ہیں۔ تو یہ سماجی مسائل جو ہیں مادی مسائل سے مختلف ہیں۔ مادی مسائل یہ ہیں کہ مادی کائنات ہے کیا، سورج، چاند، ستارے وغیرہ کیا ہیں، ان کی ماہیت، بناوٹ، ترکیب کیا ہے۔ تو گویا یہ 2 مسائل میں آپ کے سامنے پچھلے ایپیسوڈ میں بیان کر چکا ہوں۔ آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ 2 مسائل جو ہیں، ان کو حل کرنے کا، ان کو سمجھنے کا اور سمجھ کر حل کرنے کا طریقہ کیا ہے، طرز فکر کیا ہے۔ تو انسان بھی غار کے دور سے لے کر آج تک انسان اس کو سوچتا رہا ہے کہ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کیا طریقہ کار ہو، کیا طرز فکر ہو۔ میں نے بھی اس پر بڑی ریسرچ کی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے اپنی کتاب جدلیاتی لبرلزم لکھنے کے لیے 15 سال اپنی زندگی کے صرف کیے ہیں۔ تو اس مسئلے پر میں نے بھی بڑا غور و فکر کیا کہ انسان کے جو 2 مسائل ہیں، مادی مسائل اور سماجی مسائل، ان کو حل کرنے کے لیے طرز فکر کیا ہونا چاہیے، کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے۔ تو میری سمجھ میں یہی بات آئی کہ ان کو حل کرنے کے بھی 2 ہی راستے ہیں۔ مادی مسائل کو حل کرنے کا جو راستہ ہے وہ ہے مادی طرز فکر، یعنی کہ غیر جذباتی طرز فکر۔ غیر جذباتی طرز فکر سے مراد یہ کہ ایسا طرز فکر، ایسا انداز، ایسا طریقہ مسائل کو حل کرنے کا جس میں پسند ناپسند، جذبات، خواہشات، احساسات، خوشی، غمی اور کسی غیبی طاقت کا دیا ہوا کوئی حل، کوئی کرشمہ، اس قسم کی بات شامل نہ ہو۔ غصہ بھی اس میں شامل نہ ہو، بغض، کینہ، حسد وغیرہ اس میں شامل نہ ہو، یعنی جذبات سے خالی ہو کر انسان یہ کام کرے۔ جذبات سے خالی ہو کر اس چیز پر وہ تجربات کرے اور تجرباتی تصدیق کے ذریعے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ یہ کیا چیز ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے پانی کیا ہے، یہ ایک مسئلہ ہے۔ پانی کیا ہے، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ پانی کیا ہے؟ تو غار کا انسان جو تھا، جب اس نے دیکھا پانی کو تو وہ بڑا حیران اور متحیر ہو جاتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے، بہے جا رہی ہے۔ وہ پانی کو پی تو لیتا تھا، اس کو بہت پہلے پتہ چل گیا تھا کہ یہ پیاس بجھاتا ہے، لیکن اس کے مزید اس کے فوائد کو وہ نہیں سمجھ پاتا تھا، اور اس کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ ہے کیا چیز، اس کی ترکیب کیا ہے، ماہیت کیا ہے، بناوٹ کیا ہے، اس کو کیسے بنایا جا سکتا ہے، اس کو یہ پتہ نہ تھا۔ پھر قرون اولیٰ کا انسان جو تھا، اس کو بھی اس کی سمجھ نہ آئی۔ قرون وسطیٰ آ کے انسان کو کچھ اس کو بھی اس کی سمجھ نہ آ سکی۔ وہ صرف اتنا جانتے تھے کہ پانی کے استعمال کے طریقے وہ جان گئے تھے کہ کھیتی باڑی کے لیے اسے استعمال کیا جا سکتا ہے، پینے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، کپڑے وغیرہ سے دھوئے جا سکتے ہیں، باقی وہ کسی حقیقت کو نہ سمجھ سکے۔ پانی کی ماہیت، ترکیب اور بناوٹ کو وہ نہیں سمجھ سکے۔ یہ تو آج کے جدید دور کے انسان نے پانی پر تجربات کیے،
اور تجرباتی تصدیق سے یہ ثابت کیا کہ پانی جو ہے وہ آکسیجن اور ہائیڈروجن دو عناصر سے مل کر بنا ہے۔ یہ تصدیق انہوں نے کیسے کی؟ یہ تصدیق انہوں نے پانی میں سے بجلی کی رو گزار کر کی۔ جب انہوں نے پانی میں سے بجلی کی رو گزاری تو انہوں نے دیکھا کہ پانی دو گیسوں آکسیجن اور ہائیڈروجن میں بٹ گیا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ پانی دو گیسوں سے مل کر بنا ہے، ایک آکسیجن اور دوسری ہائیڈروجن۔ یعنی یہ تجربہ انہوں نے غیر جذباتی ہو کر کیا۔ انہوں نے اپنے جذبات کو سامنے نہیں رکھا، انہوں نے اپنی پسند ناپسند کو سامنے نہیں رکھا، انہوں نے اپنی خوشی غمی کو سامنے نہیں رکھا، انہوں نے حسد بغض کینہ کو سامنے نہیں رکھا، انہوں نے کسی غیبی حال کو بھی سامنے نہیں رکھا، کسی کرشماتی حال کو بھی سامنے نہیں رکھا۔ اگر وہ ایسا کرتے تو ہو سکتا ہے کوئی شخص جو تھا وہ آکسیجن کو زیادہ پسند کرنے والا ہوتا، تو وہ اگر کہتا جی پانی تو آکسیجن مایع آکسیجن ہے، یہ سمندروں میں موجود ہے اور یہ دریاؤں میں بہہ رہی ہے، ندی نالوں میں مایع آکسیجن بہہ رہی ہے، اگر یہ وہ اس طرح کا مطلب کو اپنا حل پیش کرتا جذباتی حل، تو اس سے پانی کیا ہے مسئلہ حل نہ ہو سکتا۔ پانی کیا ہے یہ مسئلہ اس وقت حل ہوا جب انسان نے غیر جذباتی ہو کر سوچا، غیر جذباتی ہو کر تجرباتی تصدیق کی، اپنے تجربات کیے، تجربات سے اس نے تصدیق کی، اپنے جذبات احساسات کو پس پش رکھ دیا، اپنی خوشی غمی کو پس پش ڈال دیا، اپنے حسد بغض کینہ کو پس پش ڈال دیا، اپنی پسند ناپسند کو پس پش ڈال کر تجربات کیے، اور تجرباتی تصدیق سے یہ بات ثابت ہوئی کہ پانی آکسیجن اور ہائیڈروجن کا مرکب ہے۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ ہے کہ ہوا کیا ہے۔ اگر اس کو سامنے رکھا ہوا کیا ہے اس کو سامنے رکھا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ غار کا انسان اس کو نہ سمجھ سکا ہوا کیا ہے، وہ اس کو ایک جادوئی طاقت سمجھتا تھا، کہ جادوئی قوت سمجھتا تھا۔ جب ہوا تیز چلتی تھی ڈر کر غار میں چلا جاتا تھا، ہوا سے جب درختوں کے تنے ٹوٹ کر گرتے تو وہ متحیر ہو جاتا کہ او یہ کیا ہو گیا، یہ کیا چیز ہے۔ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ ہوا کی کیا چیز ہے۔ قرون وسطیٰ کا انسان اسے نہ سمجھ سکا، قرون اولیٰ کا انسان اسے نہ سمجھ سکا۔ آج جدید دور کے انسان نے اس بات کو سمجھا ہے کہ ہوا جو ہے یہ آکسیجن، ہائیڈروجن، نائٹروجن، آرگان اور آبی بخارات کا ایک امیزہ ہے۔ یہ آج کے دور کے انسان اس بات کو سمجھا ہے، لیکن آج کے دور کا انسان نے بھی اس کو تجرباتی تصدیق کے ذریعے سمجھا ہے۔ اس نے غیر جذباتی ہو کر اس کو سمجھا ہے۔ اگر وہ جذباتی ہوتا تو وہ مطلب ہے یہ کہہ سکتا تھا جی کہ یہ مطلب ہے ہوا جو ہے یہ تو آبی بخارات پھر اڑ رہے ہیں، سمندروں میں بھی آبی بخارات پھر رہے ہیں، منجمد شکل میں ہیں، اور یہ دریاؤں ندی نالوں میں آبی بخارات منجمد شکل میں پھر رہے ہیں۔ اگر وہ جذبات کو سامنے رکھے انسان، تو کوئی انسان جو مطلب ہے آبی بخارات سے محبت رکھتا ہو تو وہ ایسا کہہ سکتا ہے۔ لیکن اگر ایسا کیا جائے گا تو یہ مسئلہ ہوا کیا ہے حل نہیں ہوگا۔ یہ ہوا کیا ہے، یعنی کہ اگر کوئی انسان یہ کہے کہ آبی بخارات ہوا کے اندر جو آبی بخارات پھر رہے ہیں اور آبی بخارات جو ہیں یہ منجمد شکل میں پھر رہے ہیں ہوا کے اندر، تو اس طرح مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ مسئلہ ہوا کیا ہے اس وقت حل ہوگا جب تجرباتی تصدیق کی جائے گی اس کی، جذبات سے عاری ہو کر، احساسات سے عاری ہو کر، پسند ناپسند کو پس پش ڈال کر، کسی غیبی حل کو پس پش ڈال کر، کسی غیبی کرشمہ کو پس پش ڈال کر انسان جب غیر جذباتی ہو جائے گا، مطلب وہ اپنی پسند ناپسند کو سامنے نہیں رکھے گا اور تجربات کرے گا، تو تجرباتی تصدیق سے اس کو پتہ چل جائے گا کہ ہوا کیا ہے۔ اس طرح سائنسدانوں نے جب تجرباتی تصدیق کی تو پتہ چلا ہوا کا، انہوں نے مطلب موازنہ کیا، تجربات کیے اس پر، تو پتہ چلا کہ ہوا تو جو ہے یہ آکسیجن، ہائیڈروجن اور آرگان اور نائٹروجن اور آبی بخارات کا ایک امیزہ ہے۔ تو اس طرح پانی کیا ہے یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ اگر انسان اپنی پسند ناپسند کو سامنے رکھ کر یہ کہتا ہے جناب کہ یہ تو ہوا تو آبی بخارات کا مجموعہ ہے اور منجمد آبی بخارات ہوا میں پھر رہے ہیں اس لیے ہوا ٹھنڈی لگتی ہے، یہ تو صرف آبی بخارات ہیں، تجربات وہ نہ کرتا، اپنی مطلب ہے اپنی پسند کو سامنے رکھ لیتا اگر اس کو آبی بخارات پسند ہوتے، یا اگر کسی کو مطلب ہے آکسیجن پسند ہوتی تو وہ یہ کہہ دیتا جناب کہ یہ ہوا تو صرف آکسیجن ہے جو اس کو پسند ہوتی، یا اگر کسی کو ہائیڈروجن پسند ہے جی تو وہ اپنی پسند کے مطابق کہتا ہے جی ہوا تو صرف ہائیڈروجن ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور اس میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو صرف ہائیڈروجن ہے جو پھر رہی ہے، اور ہمیں اس کا احساس ہوتا ہے جب ہمارے قریب سے گزرتی ہے تو ہمیں اس کا احساس ہوتا ہے یہ تو ہائیڈروجن ہے۔ اس کے کہنے سے تو یہ مسئلہ حل نہیں نہ ہوگا جب تک کہ اس کی تجرباتی تصدیق نہ کی جائے۔ جب سائنسدانوں نے ہوا کی تجرباتی تصدیق کی تو ان کو پتہ چلا کہ یہ ایک امیزہ ہے، یہ ایک مرکب نہیں ہے، یہ ایک امیزہ ہے، اس میں ہائیڈروجن بھی ہے، نائٹروجن بھی ہے، آکسیجن بھی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ بھی ہے، آرگان بھی ہے اور آبی بخارات بھی ہیں۔ تو اس طرح یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ ہوا کیا ہے۔ تو گویا کہ
مادی مسائل کو حل کرنے کا طریقہ کار، حل کرنے کا طرز فکر جو ہے وہ غیر جذباتی ہے۔ اگر انسان غیر جذباتی ہو کر اپنی پسند ناپسند کو پس پش ڈال دے، اپنے خوشی غمی کو پس پش ڈال دے، اپنے بغض کو، حسد کو، کینہ کو، پسند کو، خواہشات کو، جذبات کو، احساسات کو پس پش ڈال کر تجربات کرے اس چیز پر، تو وہ مادی چیز کو سمجھ جائے گا کہ یہ کیا ہے، پانی ہے، ہوا ہے، یا مٹی ہے، یا کیا چیز ہے، یہ مٹی کیا چیز ہے، پانی کس چیز سے بنا ہے، ہوا کے اجزاء کیا ہیں، پانی کے اجزاء کیا ہیں، ہاں جی، مٹی کے اجزاء کیا ہیں، یہ دریا جو ہیں یہ یہ کیسے بہہ رہے ہیں۔ اس طرح وہ مادی چیز کی حقیقت کو سمجھ جائے گا، اس کی بناوٹ کو، اس کی ترکیب کو، اس کی کمپوزیشن کو سمجھ جائے گا۔ تو اس کے لیے یہ طریقہ کار ہے غیر جذباتی طرز فکر۔ تو اب آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی کہ مادی مسائل کے حل کے لیے غیر جذباتی طرز فکر استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر جذباتی طرز فکر ہم استعمال کریں، انہیں اپنی پسند کو سامنے رکھ لیں، کسی ایک چیز کو پسند کر کے کہیں جی یہ تو ہائیڈروجن ہے، پانی یہ جو ہوا جو ہے یہ تو نری ہائیڈروجن ہے، تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تجربات کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تجربات کی کسوٹی پر پرکھا جائے گا چیزوں کو، پھر جا کر اس سے جو نتائج اخذ ہوتے ہیں ان نتائج کو بیان کیا جائے گا، تو وہ مسئلہ حل ہوگا۔ اس طریقے سے غیر جذباتی ہو کر مسئلہ حل ہوگا، جذبات کو سامنے رکھنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو باقی ماندہ چیزیں جو ہے جذباتی طرز فکر کیا ہے، یہ تو ہو گیا غیر جذباتی طرز فکر جس سے مادی مسائل حل ہو گئے۔ غیر جذباتی طرز فکر جس سے سماجی مسائل حل ہوتے ہیں، یعنی کہ مسائل دو ہی قسم کے ہیں، مادی مسائل اور سماجی مسائل، اور ان کو حل کرنے کے طرز عمل بھی دو ہی ہیں، طرز فکر بھی دو ہی ہیں، یعنی یہ غیر جذباتی طرز فکر اور جذباتی طرز فکر۔ غیر جذباتی طرز فکر سے مادی مسائل حل ہو گئے، اور جذباتی طرز فکر سے سماجی مسائل حل ہوں گے۔ جذباتی طرز فکر سے سماجی مسائل کس طرح حل ہوتے ہیں، میں انشاءاللہ اس کو ایپیسوڈ نمبر 4 میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔